أخيه ووصيه وسهره مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على رحمة الله على محبيه ولعنة الله على أعدائه الأجمعين إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. عزیزان صد احترام، موالیان حیدر کرار، مجلس عزا کا جو اہتمام ہوا ہے حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی وہ ذات ہے یہ وہ ذات ہے کہ جن کی زندگی کے جس پہلو کی جانب انسان نگاہ کرے عقلیں مبہوت نظر آتی ہیں. انسان دہشت اور تحیر کا شکار ہوتا ہے کہ کیسے ایک انسان، ایک بشر، ایک خدا کا بندہ کمالات کے ایسے مراتب کو اپنی زندگی میں طے کر سکتا ہے کہ جو اس کی بھیجی ہوئی معصوم کتاب کا پرتو اور آئینہ نظر آئے. کم سنی میں ایمان لانا ہو، اولین نماز گزاروں میں سے ہونا ہو، رسول اللہ کی نصرت کرنا ہو، دین کے معاملے میں استقامت کا اظہار کرنا ہو، صبر کی منزلیں ہوں، شکر کی منزلیں ہوں، عبادت کا مقام ہو، زہد کا مقام ہو، انسان اس کتاب کے جس ورق کو اٹھائے انسان کی دہشت کے لیے کافی. گفتگو کا آغاز کچھ شعروں سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن انشاءاللہ اہل علم و فضل کا مجمع ہے، مومنین کرام موجود ہیں. شعر عربی زبان کے ہیں اور ہے بھی مذہب اہل بیت کی ایک برجستہ شخصیت، عالم فقاہت کا ایک بڑا نام، یعنی سید ابو القاسم خوئی رحمۃ اللہ علیہ کے. فرماتے ہیں کہ قال النبی قولہ قد اشتہر. میں ترجمہ کرتا جاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے ایک بات کہی کہ جو بہت مشہور ہوئی. کون نبی؟ وہ جو صاحب دین نبی ہے، وہ جو صاحب شریعت نبی ہے، وہ کہ جس کے بارے میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک، اے نبی آپ کے سینے کو ہم نے کشادہ نہیں کیا. وہ نبی کہ جن کے بارے میں فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ بے شک خلق عظیم کے مرتبے پر فائز ہیں، جس کے بارے میں چھٹے امام کی یہ روایت ذہن میں آتی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ان اللہ قد ادب نبیہ فاکمل ادبہ، کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کی، اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں کہ اگر نبی کی تربیت کسی نے کی ہے تو پروردگار عالم نے خود کی ہے. ادب نبیہ بادبہ فاکمل ادبہ. اور اس کے بعد امام فرمایا، اس کے بعد پروردگار عالم نے فرمایا کہ انک لعلی خلق عظیم. تو وہ نبی کہ جو صاحب دین نبی ہے، وہ نبی جو صاحب شریعت نبی ہے، وہ نبی کہ جس کے بارے میں کسی شرح صدر کے بارے میں قرآن نے گواہی دی، وہ نبی کہ جس کے اعلیٰ اخلاق کے بارے میں قرآن نے گواہی دی،
وہ نبی کی جس کی امانت اور دیانت داری کے بارے میں قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ جو بھی پہنچاتے ہیں وہ وہی پہنچاتے ہیں۔ وہ نبی کہ جن کے بارے میں اطاعت کو اور فرما برداری کو اس مرحلے پہ واجب کیا کہ اب کبھی بھی یہ نبی تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کر لیں تو تمہیں اپنے دلوں میں تنگی کا احساس نہیں ہونا ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے کسی بھی فیصلے کو کے سامنے سر تسلیم خم کرو اور دل سے اسے قبول کرو۔ وہ نبی کہ اگر کسی چیز کو، کسی کام کو اختیار کر لے تو پروردگار عالم اسے سنت قرار دیتے ہوئے دستور شریعت کا حصہ بنا دے۔ وہ نبی کہ اگر کچھ دے دے تو خاموشی سے اور خوشی سے لے لو، کسی چیز سے روک دے تو بھی خوشی سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وہ نبی، ایسا نبی جب کسی بارے میں کوئی بات کرے گا تو انسان کو بے فکر ہو جانا چاہیے کہ یہ بات وہی ہے کہ جو حقیقت کی عکاسی کر رہی ہے۔ اور جب بات بھی کس کے بارے میں ہو، بات ہو ایمان کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بات ہو۔ اور ایمان خود قرآن نے کہہ دیا کہ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ وقالت الاعراب آمنا، یہ اعراب، یہ بدو تمہارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، ہم مومن ہو گئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ نہ کہو ایمان لے کر آئے، کہو ہم اسلام لے کر آئے ہیں۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اب تک ایمان تمہارے دلوں میں راسخ نہیں ہوا ہے، تمہارے دلوں میں اترا نہیں ہے۔ بس جب تک زبان پر ہے تو اسلام ہے، جب دل میں اتر جائے یہ ایمان ہے۔ تو زبان پہ جاری ہونے والا اسلام تو محسوس ہو سکتا ہے، دل میں بسنے والا ایمان کیسے محسوس ہو؟ آج کے زمانے میں مثال کے ذریعے سے سمجھنا ہر کسی کے لیے آسان ہو گیا ہے۔ یہ جو بیماری کے عرصے سے گزرے ہیں تو ایسے میں یہ دیکھنا ہو کہ خون کے اندر فلاں بیکٹیریا، فلاں وائرس ہے یا نہیں ہے تو خون کا سیمپل لیا جاتا ہے اور کہاں بھیجا جاتا ہے؟ لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے۔ عربی زبان میں اس کو مختبر کہتے ہیں۔ اب ذرا ان اشعار کی طرف واپس پلٹتے ہیں، فرماتے ہیں قال النبی قولہ قد اشتہر حب علی للانام مختبر، کہ یہ دیکھنا ہو کہ کس لمحے یہ اسلام ایمان میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس کا امتحان کا معیار اور پیمانہ یہ ہے، دیکھ لو اگر حب علی دلوں میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام ایمان بن چکا ہے، اور اگر حب علی سے خالی ہے تو سمجھو یہ زبان پہ اسلام ہے، دل میں منافقت ہے۔ قال النبی قولہ قد اشتہر حب علی للانام مختبر یحبہ المؤمن باللہ التقی یبغضہ المنافق الشر الشقی، کہ یقیناً مومن ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہوا نظر آئے گا، منافق کبھی علی سے محبت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا، منافق علی سے بغض کرتا ہوا نظر آئے گا۔ ایک درود بھیجے گا محمد وآلہ اور اسی کو سرکار امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں کس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بخدا، اب یہ حدیث طولانی ہے، بظاہر سید رضی نے ایک حصہ نہج البلاغہ میں اس کا بیان کیا ہے، اس کے سیاق سے اس کو کاٹتے ہوئے فرماتے ہیں کہ لو ضربت خیشوم المؤمن بالسیف ھذا، مومن وہ ہے کہ میں اگر اپنی تلوار لوں اور اس کی ناک پہ ماروں، مجھے محسوس ہوتا ہے یہ ناک خاص طور پہ انتخاب کیا۔ ناک انسان کے جسم کے نازک ترین حصوں میں سے ہوتا ہے، اور اگر دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ناک عزت کی علامت بھی ہوتا ہے۔
وہ جو متکبر ہوتے ہیں وہ ناک پہ مکھی بھی نہیں بیٹھنے دیتے، اور ذلت کے لیے بھی یہی استعمال ہوتا ہے کہ ناک کٹوا دی. یہ ہمارے محاورے میں تو ہوتا ہے، شاید یہ پہلو بھی مد نظر ہو. اگر میں علی اپنی اس تلوار سے مومن کی ناک پہ بھی ماروں، وہ کبھی بھی لا یبغضنی، وہ کبھی مجھ سے بغض نہیں کرے گا، کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرے گا. اور اگر میں ساری دنیا کی دولت ایک منافق کی جھولی میں لا کے ڈال دوں، وہ کبھی مجھ سے محبت نہیں کرے گا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. ایک درود بھیجے گا محمد والا. اگر میں اس کو سمجھنا چاہوں تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جس دین کو پروردگار عالم نے تعلیمات کا ایک مجموعہ بنا کر بھیجا، اللہ کے رسول نے جب ایک ہستی کے ساتھ، ایک ذات کے ساتھ اس کی علامت اور شناخت کو جوڑ دیا، تو محسوس ہوتا ہے کہ جس کسی کو اس رسالت کے، اس پیغام کے، اس دین کی بنیادوں کے ساتھ کوئی مشکل ہوگی، کبھی بھی علی سے محبت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جس کو توحید میں کوئی مسئلہ ہوگا، علی سے محبت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ اس کی توحید ایسی توحید ہے کہ جس نے پروردگار عالم کی توحید کے لیے مایہ امتیاز بن گیا. توحید، جس کو توحید سے مشکل ہوگی، علی سے محبت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جسے رسول کی رسالت سے مشکل ہوگی، علی سے محبت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اور جسے قیامت سے مشکل ہوگی، وہ بھی علی سے محبت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. جسے دین کے ساتھ کوئی مشکل ہوگی، اس کے دل میں علی کی محبت نظر نہیں آئے گی. کیوں؟ جیسا کہ عرض کیا کہ اگر کتاب خدا کا، دین کی تعلیمات کا، اسلام کی تعلیمات کا اگر کوئی زندہ پرتو دیکھنا ہو تو ذات علی ابن ابی طالب کے اندر دیکھ سکتا ہے. جسے اسلام کا پھلنا پھولنا اچھا نہیں لگتا ہوگا، وہ بھی علی سے محبت کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. اس لیے کہ اسلام کے غلبے کے اندر اسے کسی کو اپنے باپ کا خون نظر آ رہا ہوگا، کسی کو اپنے بھائی کا خون نظر آ رہا ہوگا، کسی کو اپنے چچا کا خون نظر آ رہا ہوگا. یہ جب رسول کی اس غلبے کو دیکھے گا بھی تو بھی کہے گا کہ واہ، تمہارے چچا کے بیٹے، تمہارے بھائی کے بیٹے نے تو کتنی بڑی حکومت قائم کر لی ہے. تو ایسے وقت پہ عباس ابن عبد المطلب کو نہیں مارتے ہوئے کہیں گے یہ ملک نہیں ہے، یہ خدا کا امر ہے، یہ رسالت ہے. تو ایسوں کو کبھی بھی اپنے دل میں حب علی ابن ابی طالب کی ٹھنڈک نہیں نصیب ہو سکتی، یہ نعمت نصیب نہیں ہو سکتی. جیسا کہ ایک روایت کے مطابق جناب سلمان ایک دفعہ حج کے لیے جا رہے تھے کوفہ سے، روایت یہ کہتی ہے کوفہ سے حج کے لیے جا رہے تھے. کسی مقام پہ جناب ابو ذر سے ملاقات ہوئی. کہتے ہیں کہ دیکھو، جب بھی فتنوں کا سامنا ہو، دو چیزوں کو نہ چھوڑنا، ایک کتاب خدا کو نہ چھوڑنا، ایک علی ابن ابی طالب کو نہ چھوڑنا. کہا کیوں؟ اس لیے کہ میں نے خود ان علی کے لیے اللہ کے رسول سے سنا کہ ھذا اول من آمن، یہ پہلے وہ تھے کہ جو ایمان لائے، اور یہ اول من یصافحنی یوم القیامہ، یہ پہلے ہوں گے جو قیامت کے دن مجھ سے مصافحہ کریں گے. یہ علی وہ ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ وَهَذَا يَعْصُوبُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَالُ يَعْصُوبُ الْمُنَافِقِينَ، کہ دیکھو علی یعصوب مؤمنین ہے. یعصوب کسے کہتے ہیں؟ مکھی کے چھتے کے اندر وہ جو سب سے بنیادی مکھی ہوتی ہے، جس کے گرد ساری مکھیاں گھومتی ہیں، جس کے، اگر آج کی زبان میں کہیں، جس کی باتوں کو ساری مکھیاں مانتی ہے، جس کی خاطر ساری مکھیاں کام کرتی ہے، وہ جو ان کا قبلہ اور محور ہوتا ہے، وہ یعصوب کہلاتی ہے. کہا کہ یہ علی مومنین کے لیے محور کا کام کرتے ہیں. آپ کو مومنین علی کے گرد نظر آئیں گے، مومنین علی کے گرد نظر آئیں گے. جبکہ منافق کہاں نظر آئیں گے؟ والمال یعصوب المنافقین، منافقین کا قبلہ آپ کو یہ دنیا نظر آئے گی، آپ کو یہ مال نظر آئیں گے. یہیں سے ہم ایک اور چیز کی جانب متوجہ ہونا چاہتے ہیں.
مومن وہ ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے، مومن وہ ہے کہ جو علی کے گرد نظر آتا ہے، مومن وہ ہے کہ جس کے امام علی ابن ابی طالب ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دو جہتوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک امامت قرآن مجید کے اندر لفظ امام کئی جگہوں پہ استعمال ہوا، قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر امامت استعمال ہوا ایک خاص منصب اور عہدے کے معنی میں۔ یقیناً آپ سب کے ذہن میں سورہ بقرہ کی وہ آیت آ گئی ہوگی جب جناب ابراہیم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذَ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب ابراہیم کے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، انہوں نے ان سب کو مکمل کیا، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کا امام بنا رہے ہیں، پیشوا بنا رہے ہیں۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، پروردگار کیا میری ذریت میں بھی یہ جاری رہے گی؟ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ، ظالموں تک میرا یہ عہدہ، ظالموں تک میرا یہ وعدہ نہیں جائے گا۔ میں عہد دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، میں یہ عہدہ قرار دیتا ہوں آپ کی ذریت میں، لیکن ظالمین تک یہ عہدہ نہیں جائے گا۔ ایک دفعہ امامت ایک عہدے کے معنی میں استعمال ہوا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ امام قرآن مجید میں اور بھی چند ایک معانی میں استعمال ہوئے یا چند ایک مصادیق پہ تطبیق کیے گئے۔ لفظ امام جناب موسیٰ کی کتاب کے لیے استعمال ہوا کہ کتاب موسیٰ کے جو امام تھی۔ لفظ امام ایک واضح اور روشن راستے کے لیے استعمال ہوا، ایک دو قوموں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان کے اوپر جب عذاب نازل ہوا، ان کی جو جگہ ہے وہ ایک روشن راستے کے اوپر ہے، تمہارا آنا جانا وہاں سے ہوتا ہے، تم دیکھ کر عبرت حاصل کر سکتے ہو۔ اسی طرح سے امام کسی بھی گروہ کے جو آگے اور پیش ہونے والے لوگ ہیں، جو ان کے اندر تقدم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کے لیے استعمال ہوا۔ فرعون کے لیے استعمال ہوا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ہم نے انہیں امام قرار دے دیا کہ جو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ پتہ چلا کہ امام کبھی عہدے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت جو عہدے کے معنی میں ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس سے ہٹ کے بھی ایک امامت ہے کہ جو پروردگار عالم نے علی ابن ابی طالب کے لیے مومنین کے دلوں میں قرار دے دی ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ کو مومنین علی کے گرد نظر آئیں گے، علی کے دشمنوں کے گرد نظر نہیں آئیں گے۔ ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو یہ جو تقدم ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ ان کے پیچھے ہیں، یہ ان کے سربراہ ہیں، یہ ان کے رہنما ہیں، یہ ان کے آگے اور پیش ہیں، کہ پروردگار عالم قرآن مجید کے اندر حضرت ابراہیم کی ظاہراً اس دعا کو نقل کرتا ہے کہ بلکہ یہ جو آیت سرنامہ کلام میں پیش کی گئی سورہ فرقان کی آیت نمبر 73، خدا کے رحمان کے نیک بندوں کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ پروردگار والذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ کیا دعا کرتے ہیں؟ ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا، کہ اے پروردگار ہمارے لیے قرار دے دے ہماری ازواج میں سے اور ہماری اولادوں میں سے قرۃ اعین، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ پروردگار ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہماری ازواج میں اور ہماری نسلوں میں قرار دے دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں متقین کا امام بنا دے۔ اب یہ جو دعا ہے، یہ کہنا کہ یہ دعا کسی خاص منصب کو مانگا جا رہا ہے، یہ چیز بہت بعید محسوس ہوتی ہے۔
پتہ چلا کہ ایمان کے مراتب میں سے ایک مرتبہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بعد پروردگار عالم مومنین کے دلوں میں اس شخص کی، اس کے ایمان کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے محبتیں ڈال دیا کرتا ہے۔ بعید نہیں کہ علی ابن ابی طالب کی یہ امامت پروردگار عالم نے اس محبت کی صورت میں مومنین کے دلوں میں ڈالی ہے کہ جس کی وجہ سے مومنین کا قبلہ علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں۔ ایک درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اور جس طرح سے خود امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کا یہ فرمان نظر آتا ہے نہج البلاغہ کے اندر کہ من نصب نفسہ للناس امامہ، جو خود کو لوگوں کے لیے پیشوا قرار دینا چاہے، کیا کرے؟ تو اسے چاہیے کہ لوگوں کی بجائے سب سے پہلے اپنی ذات سے اس کام کو شروع کرے، اپنی ذات کے لیے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کرے، اور اس سے پہلے کہ اپنی زبان کے ذریعے سے تبلیغ کرے، اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دے، اسے چاہیے کہ اپنی سیرت اور کردار کے ذریعے سے لوگوں کو دعوت دے۔ جب بات تعلیم کی ہے تو علم کا مرکز اور سرچشمہ ذات علی ابن ابی طالب نظر آتی ہے کہ جن کے بارے میں رسول کا یہ فرمان ہمارے سامنے آتا ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور جن کے بارے میں ایک روایت مصادر اہل سنت کے اندر موجود ہے کہ اقواہم علی، کہ تم میں سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ تو اسی قضاوت کے ایک واقعے سے کہ جو کتب کے اندر نقل کیا گیا ہے، ہم علی کے اسلام سے رشتے کے بارے میں ایک مثال حاصل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ دوسری خلافت کا زمانہ تھا کہ دو عورتیں ایک مقدمہ لے کر حاکم کے پاس آتی ہیں، کہتی ہے کہ دونوں یہ دعویٰ رکھتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، دوسری بھی یہی کہتی ہے کہ یہ بچہ میرا ہے، اور روایت یہ کہتی ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس بینہ نہیں۔ اب فیصلہ کریں تو کیسا کریں؟ ایسے میں مشکل کی گھڑی میں وہی یاد آتا ہے کہ جو مشکلوں کو دور کیا کرتا ہے۔ بلایا گیا ابوالحسن کو، اے ابوالحسن یہ ماجرا پیش آیا ہے، فیصلہ کیجئے۔ تو دونوں سے دریافت کرنے کے بعد جب دونوں نے اقرار کر لیا کہ ہاں یہ بچہ میرا ہے، تو اب امام علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ لاؤ میرے لیے ایک آڑی لائی جائے، میں اس آڑی سے اس بچے کے دو حصے کروں گا، ایک حصہ اس کو دے دوں گا، ایک حصہ اس کو دے دوں گا۔ ان میں سے ایک خاتون، ایک عورت، ایک دعوے دار بےتاب ہو کر کہتی ہے اے ابوالحسن یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اے ابوالحسن یہ کیا کرنے جا رہے ہو؟ اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو اس بچے کو اس عورت کے حوالے کر دیجئے، مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ۔ روایت کہتی ہے علی ابن ابی طالب نے کہا یہی اس کی حقیقی ماں ہے، اس لیے کہ ماں کے لیے یہ برداشت نہیں ہے کہ اس کے بچے کو کوئی اذیت پہنچے۔ اب سمجھ میں آیا کیوں علی نے خاموشی اختیار کر لی؟ کسی اور کا اسلام سے وہ رشتہ ہوتا جو علی ابن ابی طالب کا تھا تو وہ کبھی اس طرح سے نہ جھگڑتا۔ دیکھ رہے ہیں کہ آج اگر اس موقع پر قیام کیا جبکہ انصار بھی استادات میں موجود نہیں، تو اس میں سوائے اسلام کی بربادی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ وصیت رسول پر عمل کیا اور خاموشی اختیار کی۔ بس عزیزان گرامی، آج 20 رمضان المبارک کی شام ڈھل چکی ہے، رات ہونے کو ہے، اور سن 40 ہجری میں کوفے میں یہ وہ وقت تھا کہ جب کوفے کے مومنین یتیمی کے درد کو سہ رہے تھے۔ نہیں معلوم کون سی گھڑی ہمارے مولا کی آخری گھڑی ہوگی۔ وہ علی کہ جب نماز کا وقت ہوتا تھا تو ہر نماز کے وقت کوفے والے علی کو محراب نماز میں پاتے تھے، لیکن اب
ہمارا مولا محراب نماز میں نظر نہیں آتا۔ ہائے اب سے پہلے کوفے کے یتیم اور محتاج ان کے گھر کھانا پہنچ جایا کرتا تھا، لیکن میں کہوں گا اے کوفے کے محتاجوں اور یتیموں، کبھی بھوکا رہنا پڑے تو تیار رہنا۔ سمجھ، تمہارا وہ محسن اب تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ ارے وہ علی کہ جسے دور دراز رہنے والے مسلمان بھی اس طرح سے یاد تھے کہ اسباب ہونے کے باوجود یہ کہتے تھے کہ کہیں کسی کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ ہمارے پاس 2 وقت روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے اور ہمارا امام لذیذ لذیذ غذائیں تناول کر رہا ہے، اسباب ہوتے ہوئے بھی ترک کر دیا میرے مولا نے۔ یہ تو باہر والوں کی کیفیت ہے، ارے گھر والوں کا کیا حال ہوگا؟ عزاداروں، کسی گھر میں جب باہر سے باپ آتا ہے نا، گھر میں اگر بیٹیاں بھی ہو تو لپک کے پانی لے کر آتی ہے، باپ کو سلام کرتی ہے۔ کبھی دیکھے کہ باپ کو تکلیف ہے، پیروں میں موچ آ گئی ہے، کہیں تکلیف ہے، آرام کا سامان مہیا کرتی ہے۔ کبھی خدا نخواستہ کوئی زخم لگ جائے اور خون پہ نگاہ پڑے، فوراً پٹی کا انتظام کرتی ہے۔ ہائے رے زینب کبریٰ کی قسمت کہ جب 19 رمضان کو بابا گھر سے چلے تھے، اپنے پیروں پہ چل کے مسجد کی جانب گئے تھے، ارے نماز پڑھنے گئے تھے، وہم و گمان میں نہ ہوگا کہ بابا کے ساتھ یہ سلوک ہوگا، لیکن جب واپس پلٹے ہیں کیا دیکھتی ہے؟ سر شگافتہ ہے، پیروں میں اتنی ہمت نہیں، ارے بھائیوں کے سارے گھر میں آ رہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، بیٹیوں کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہے، نہ جانے اب ہمارے بابا کے ساتھ کیا ہوگا، نہ جانے بچنے کی کوئی امید ہے یا نہیں ہے۔ ارے وہ وقت بھی آیا کہ جب طبیب کو بلایا گیا، طبیب نے زخم دیکھا، کہنے لگا اب مولا کو وصیتیں کر لینی چاہیے، اس لیے کہ زہر کا اثر دماغ تک پہنچ چکا ہے۔ الغرض یہ جب بیٹیوں کو پتہ چلا ہوگا کیسی بےتاب ہوئی ہوں گی، دل چاہتا ہوگا ارے بابا کو 2 گھڑی جی بھر کے دیکھ لے، ارے اپنی نظریں بھر کے ذرا بابا کو دیکھ لے۔ ہائے وہ وقت آیا ہوگا جب زینب کبریٰ نے بابا کو دیکھا ہوگا، زینب بابا کو دیکھ رہی ہے، بابا زینب کو دیکھ رہے ہیں، زینب گریہ کر رہی ہے، ارے علی بھی گریہ کر رہے ہوں گے، نگاہوں ہی نگاہوں میں کہہ رہے ہوں گے بیٹا یہ 47 ہجری ہے، 61 ہجری، بھائی حسین کا ساتھ دو گی، کربلا تلک جاؤ گی، ہائے رے قسمت، بھائی کو بچا نہ سکو گی، 70 قدم کے فاصلے سے دیکھو گی، بھائی نرغہ آدھا میں گرا ہے، کہیں سے تلواریں ہیں، کہیں سے خنجر ہے، کہیں سے تیر ہے، ارے آج کوفے میں شہزادی بن کے ہو، 61 ہجری میں کوفہ آؤ گی، اسیر بنا کے لائی جاؤ گی، ہاتھوں میں رسیاں ہوں گی، چادر چھنی ہوئی۔